حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ جو ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں کل ہے، یعنی ہفتے کا دن اس سال بنتا ہے، 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک پیکج دیتے ہیں۔ وہ پیکج یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، ان دونوں سالوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب 9 ذوالحجہ کا یہ دن ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن عرفہ کا دن آج سعودیہ میں تو ہے نا، اور وہاں حج بھی ہے، وہاں خوش قسمت حضرات موجود ہوتے ہیں، انہیں منع ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حج کے افعال ادا کرنے میں کمزوری آ جاتی ہے، ورنہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے وہاں بھی، اور ہمارے یہاں الحمدللہ کل ہے، تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ اہتمام کروں گا اور آپ بھی کریں۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ جانا نہیں چاہیے۔ 2 سال کے گناہ کی معافی ایک روزے میں مل جائے تو سودا بڑا سستا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک خصوصی بڑی دلچسپ بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ گزشتہ سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ کے بھی ہوں گے، تو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال بندہ فوت نہیں ہوگا، اگلے سال زندہ رہے گا تو گناہ معاف ہوتے رہیں گے نا، تو اس میں اگلے سال زندگی کی بشارت ہے، تو لہٰذا اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس روزے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی، لیکن یہ روزہ پھر بھی رکھتی تھی، تو اسی لیے ہمیں خود بھی رکھنا چاہیے اور گھر میں بھی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں یوم عرفہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن سعودیہ میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر علاقے میں جب یوم عرفہ کا وقت شروع ہوگا 9 ذوالحجہ کا، اس وقت وہاں یہی فضیلت متوجہ ہو جائے گی۔ یوں نہیں ہے کہ ہم ان کے وقت کے ساتھ چلیں۔ اگر یہی بات ہے نا تو مجھے بتائیں، تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے نا کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو وہ تہجد پڑھے اور ہم اس کی معافی دے دیں، اعلان ہوتا ہے نا، حدیث میں ہے۔ تو سعودیہ میں تہجد کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہم صبح نماز بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ ہمارے ہاں اعلان پہلے ہو رہا ہے، ان کے ہاں بعد میں ہو رہا ہے، 2 بار اعلان ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اعلان تو ایک ہی بار ہے۔ تو اس کا یہی آسان اور ایک ہی جواب ہے کہ جس علاقے میں جو وقت آئے گا یہی فریضہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک علاقے میں ظہر ہو ہی نہیں، ابھی 11 بج رہے ہیں، ظہر کا وقت نہیں ہوا، تو آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اس کا کیا معنی کہ ظہر کی نماز ابھی پڑھ لیں؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی اسفار کی کارگزاری میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی ملک جانا تھا، تو 3 4 5 فلائٹس لے کر میں وہاں تک پہنچا، کنیکٹنگ فلائٹس، اور وہ جان بوجھ کے لی، ڈائریکٹ نہیں لی۔ کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں صبح نماز پڑھ کے کراچی سے نکلا، اور جس ملک کی فلائٹ لی وہاں پر ہم سے بعد صبح ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہاں سے اس ملک کی فلائٹ لی جہاں سے اس کے بعد صبح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں تقریباً کوئی پورے 1 دن کا سفر کر چکا تھا، لیکن ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہم پہ نہیں آیا، یعنی میں یوں اس طرف چلتا ہوا جا رہا تھا جس طرف ابھی صبح متوجہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان والے تو اس وقت عشاء بھی پڑھ چکے ہوں غالباً۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ خلاصہ وہاں موجود ہے۔ تو جو وقت جہاں متوجہ ہوگا اس وقت وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو پاکستان میں عرفہ 9 ذوالحجہ ہفتے کے دن ہے، تو ہمیں یہ فضیلت ہفتے والے دن حاصل ہوگی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری عام فہم مثال آپ کو دوں، اگر یہی بات ہے تو سعودیہ میں 1 دن پہلے ہے قربانی، تو ہم بھی پھر 1 دن پہلے کر لیں۔ قربانی تو ان کے ساتھ لوگ نہیں کرتے، قربانی میں تو اپنے وقت کو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ جو تکبیرات تشریق کم پڑھتے ہیں، میں آگے چل کے اس کی تشریح دیتا ہوں یہ کیا ہے،
تو وہ بھی ہم ان کے ساتھ تو نہیں پڑھتے. ان کی تکبیرات تشریق تو آج صبح کی نماز سے شروع ہیں, 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک ہے نا, تو ان کے تو شروع ہیں, ہم شروع کیوں نہیں کرتے؟ روزہ رکھنے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس دن کہ نہیں روزہ اسی دن رکھیں گے, تو بھئی تکبیر بھی اسی دن پڑھ لو. یہ جو تکبیرات تشریق ہے, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, تو یہ ہم اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں, اپنے وقت کے حساب سے, تو روزہ بھی اپنے وقت کے حساب سے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.